اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس کا دنیا کے اندر ہمیں بھیجنے کا ایک بڑا عظیم الشان مقصد ہے۔ اس نے ہمیں ایک مقصد کے تحت دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم سے اس نے کچھ کام لینا ہے۔ ہمیں یوں ہی اس نے دنیا کے اندر نہیں بھیجا، بلکہ اس کا مقصد، اس کی نیت بڑی عجیب ہے۔ وہ ہم سے چاہتا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ تکاثر کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں، الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ مال، اولاد، جاہ و نسب اور دنیاوی چیزوں کی کثرت کی طلب نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اب اگر ہم اس آیت مبارکہ کے اوپر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ہمیشہ اس چیز کے لالچ کے اندر اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں کہ ہم مال کمائیں، اولاد کے لیے کمائیں، ہمیں منصب مل جائے، ہمیں کہیں کی وزارت مل جائے، ہمیں کوئی عہدہ مل جائے۔ دنیاوی چیزوں کے اندر ہم اتنے مشغول ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں کے اندر اتنا پیوست کر لیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر آنے کا اپنا مقصد بھول گئے۔ انسان دنیا کی دولت، اولاد، عزت، شہرت بڑھانے کی فکر میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد، آخرت کی تیاری اور نیک اعمال سے غافل ہو جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ پوری زندگی ہماری اسی میں نکل گئی کہ ہمیں دولت کمانی ہے، شہرت کمانی ہے، ہمیں عہدہ چاہیے، چاہے وہ پردھانی کا ہو، چاہے وہ چیئرمین کا ہو، چاہے وہ ودھائک کا ہو، ہمیں عہدہ چاہیے۔ اور دنیا کی چیزوں کے اندر ہم اس طرح سے لگیں، اس طرح سے ہم نے دنیا کو اندر اپنے ڈالا کہ ہم پوری زندگی اسی میں صرف کر دی، اور حتی زرتم المقابر، کہ ہم اپنی قبروں تک جا پہنچے ہیں۔ یہ دنیا کی دوڑ موت آنے تک جاری رہتی ہے۔ قبروں کی زیارت سے مراد مر جانا اور قبر میں پہنچ جانا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لوگے، موت کے بعد انسان پر حقیقت کھل جائے گی کہ دنیا کی محبت اور فخر کس قدر بے فائدہ تھا۔ آج تو کسی کو معلوم نہیں ہے، آج تو تم صرف اس چیز کے اوپر غور کر رہے ہو جو تمہارے سامنے ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالی بیان کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ تم اس چیز کو جانتے ہو جو تمہارے سامنے ہے، اس چیز کو نہیں پہچانتے جو تمہارے بعد میں آنے والی زندگی کے اندر ہے۔ تم دنیا کے اوپر جینے کو جانتے ہو اور اس دن کو بھول بیٹھے ہو کہ جو بہت بڑا دن تمہارا منتظر ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لوگے۔ یہ دوبارہ تنبیہ ہے، یہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ آج تو ہم نے سارے کام کیے، سارے ہم نے گناہ کیے، صبح بیدار ہونے سے لے کر ہمیں رات قبل اپنے بستر پر جانے تک، ہم نے صبح سے لے کر شام تک ہزاروں لاکھوں گناہ کیے، ہزاروں مرتبہ ہم نے جھوٹ بولے، حرام کے ہم نے لقمے کھائے، ہم نے جھوٹی گواہیاں دی، ہم نے گالیاں دی، ہم نے غیبت سنی، غیبت کری، سارے ہم نے فعل کیے۔ لیکن یہ ہمیں آج معلوم نہیں ہوگا، یہ ہمیں معلوم ہوگا جب نام اعمال ہمارے سامنے ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب ہمارا نام اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو ہم کہیں گے کہ ہمارا نام اعمال کسی کو مت دکھاؤ، کیونکہ اس کے اندر گناہ ہیں، اس کے اندر ہمارے سارے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ اور ہم یہ لوگوں سے کہیں گے، لیکن جب ہمارا اعمال کا رجسٹر ہمارے سامنے ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی پھر بیان کرتے ہیں، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقین کے ساتھ جانتے، اگر انسان کو
آخرت کا پختہ یقین ہو تو وہ دنیا کی محبت میں اتنا غرق نہ ہو، دنیا کی محبت کے اندر اتنا نہ لگے۔ آج ہمیں آخرت کے اوپر سے یقین ہمارا بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، لیکن دنیا سے جانے کی ہمارے پاس کیا تیاریاں ہیں؟ ہم نے کیا کھویا ہے، کیا بویا ہے؟ ہمیں دنیا سے آخرت میں کیا لے کر کے جانا ہے؟ ہمارے پاس کوئی اس کی تیاری نہیں ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ کتنی سخت تنبیہ کے ساتھ میں اللہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن مجرم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے ابھی شروع میں جو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور جب جہنم کے اندر لوگ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جنت والے جہنم والے سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، کہ باغوں والے سوال کر رہے ہیں عن القوم المجرمین، مجرم قوموں سے، کہ تمہیں ما سلککم فی سقر، کہ کیا چیز تھی جو تمہیں یہاں لے کر کے آئی، یعنی تم جہنم میں کیوں آ پڑے ہو؟ تم نے ایسے کون سے فعل کیے، تم نے ایسا کون سا کام کیا کہ تم جہنم کے اندر آ گئے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں قالوا، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، روز جزا کو ہم جھٹلایا کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، کہ ایک دن ہمیں موت نے آ پکڑا اور ہمیں یقین ہو گیا، ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن اب کوئی ان کی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے۔ جہنم میں چلے گئے، قیامت کے دن مجرم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ آج تو جھٹلا رہے ہو، آج تو تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا، دنیا سب کچھ ہے۔ دنیا کے اندر تم نے ظلم کیے، دنیا کے اندر تم نے چوریاں کی، تم نے ڈاکہ زنی کی، تم نے دوسروں کی عزتوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا، تم نے دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ میں بدتمیزی کی، تم نے زنا کیا، تم نے شراب پی، تم نے نمازیں چھوڑی، تم نے دوسروں کا حق مارا، تم نے غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا حق مارا، اور تم نے ان کے اوپر ظلم کیا، تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تم اللہ کے باغی بنے، تم نے رسول اللہ سے بغاوت کی، تم نے رسول اللہ کی محبت سے انحراف کیا، تم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑا۔ آج تم یقین کر لو، اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو کہ جو رسول اللہ نے بتایا تھا، جو اللہ نے حکم دیا تھا، تم نے اس کو نہیں مانا۔ آج تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، آج تمہارے سامنے جہنم ہے۔ اس وقت ہر شک ختم ہو جائے گا تمہارا۔ آج تو تمہیں شک ہے نا، لیکن وہ دن آئے گا کہ تمہارا شک ختم ہوگا اور جہنم کا مشاہدہ حقیقت بن جائے گا۔ آج تو تم گواہی مانگ رہے ہو، آج تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت بنے گی، وہ حقیقت تمہارے سامنے آئے گی، اور وہ کیسی جہنم ہوگی، کیسی جہنم ہوگی۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، بڑا سخت ہے عذاب اللہ تبارک و تعالی کا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحت، مال، وقت، امن، اولاد اور دیگر تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ انہیں کہاں اور کیسے استعمال کیا۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں اتنی ہیں، ایک کو بھی تم شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ میں نے کیا نہیں دیا تمہیں، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کہ میں نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے۔ آج تم جانتے ہو، آج تمہیں پتا ہے
سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے، لیکن تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کیسی بغاوت کی، کیسا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں طریقہ اختیار کیا۔ میرے محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا تھا؟ ہم کرنے کیا دنیا کے اندر آئے تھے؟ ہم کر کیا رہے ہیں دنیا کے اندر آ کر کے؟ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر بتلا دیا ہے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں؟ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، جس کے بارے میں یہ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کر رہے ہیں اور ہمیں بتا بھی رہے ہیں کہ سب چیزیں تو میں نے تمہارے لیے پیدا کی تھی، سب چیزیں تو میں نے تمہارے لیے بنائی تھی، تمہیں تو میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی خود کہہ رہے ہیں الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ زمین ہل رہی تھی، ڈگمگا رہی تھی، ہم نے کیا کیا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہارے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ نہیں بنایا؟ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا ہم نے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو پردہ لباس بنایا ہم نے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو معاش یعنی تمہارے کمانے کا وقت بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ یعنی سورج بنایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے نچوڑنے والے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے اناج اور سبزیاں اگائیں، تو اس سے کھیتیاں کریں۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات پیدا کر دیے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک طے شدہ وقت ہے۔ کس کے لیے بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ہمارے لیے بنایا تھا نا، ہمیں تو دیا تھا نا، سب کچھ ہمارے لیے تو کیا تھا نا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو بنائی تھی نا، لیکن کیا کہہ رہا ہے اگلی آیت کے اندر؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ وہاں نہ کسی ٹھنڈک کا چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کا چکھیں گے۔ الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کے۔ جزاء وفاقا، یہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیات کو سخت جھٹلایا تھا۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سو اب چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
یہ تمام چیزیں جو بھی میں نے آپ حضرات کے روبرو عرض کی ہیں، یہ سب اس آیت کے مصداق بنتی ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں ہم سوال کریں گے۔ یہ سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہارے لیے آسمان بنائے، تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے لیے ہم نے سب کچھ بنایا، تمہیں ہم نے بے شمار نعمتیں دی، آج میں اپنی نعمتوں کا تم سے حساب لوں گا۔ کبھی سوچا ہے ہم نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ایک پانی کے قطرے کا بھی حساب لے لیا تو ہم دے دیں گے اس کا حساب؟ جو ہم مسجد کے وضو خانے پر بیٹھ کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹنکی چلتی رہتی ہے، اتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں غسل کرتے وقت میں، جب ہم غسل کرتے ہیں پانی کتنا برباد کرتے ہیں، جب ہم برتن دھوتے ہیں پانی کتنا برباد کرتے ہیں، جب ہم کپڑے دھوتے ہیں پانی کتنا برباد کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس ایک قطرے کا بھی اگر وہ حساب لینے پر آ گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا حساب دیں گے؟ وہ لے گا ہم سے حساب، کیوں؟ اس نے ہمیں نعمتیں دی اور ہم نے ناشکری کی اس کی نعمتوں کے ساتھ میں، ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، ہم نے ناشکری کی، تو وہ ہم سے حساب لے گا۔ آئے گا وہ دن جس دن وہ ہم سے حساب لینے کے لیے آئے گا۔ دنیا کی کثرت اور مقابلہ بازی انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے، موت ہر انسان کو دنیا سے جدا کر دیتی ہے، قیامت، جہنم اور حساب یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کردہ ہر نعمت کے بارے میں سوال فرمائیں گے، اسی لیے دنیا کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کر لیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔